الحمد لله الذي نور قلوبنا بالتوحيد وأمرنا بالطاعة سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان 10 دینوں کی کچھ خاص مسائل ہے اور کچھ خاص فضائل ہے. ایک مسئلہ اہم اس میں یہ ہے کہ جب یہ 10 دن داخل ہو جائے یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جن بھائیوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا تو ان کو چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ تراشے. اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو جائے، چاند نظر آ جائے، اس کے بعد جس کو ارادہ ہے کہ قربانی میں کروں گا تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن بالکل نہ تراشے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. دراصل یہ عشرہ حج کا عشرہ ہے. ان ایام کا خاص عمل وہ حج ہے، اور حج جو ہے نا مکہ معظمہ میں ہوا کرتا ہے، تو اس لیے عمر میں یہ ایک دفعہ ہوتی ہے. تو جن پر حج فرض ہے اس کے خاص برکت وہی بندہ حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہو کر حج کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب حج کے یہ دن آئے وہ اپنے اپنے جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج سے ایک نسبت پیدا کر لے اور یہ دین ان کے اعمال میں شریک ہو جائے، یعنی ان دنوں میں ان کے اعمال میں شریک ہو جائیں. عید الاضحیٰ کے قربانی کا خاص راز یہی ہے. حجاج کرام 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو حج میں شریک نہیں ہو سکتے ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے جگہ ٹھیک اس دن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نظر کرے. اور جس طرح حاجی احرام باندھے کے بعد بال یا ناخن نہیں تراشتے، اس طرح یہ مسلمان جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن نہ تراشے. اور اس طریقے سے بھی حجاج سے ایک مناسبت اور مشابہت پیدا کرے. کس قدر مبارک ہدایت ہیں جس پر چل کر مشرق اور مغرب کے مسلمان حج کے انواروں اور برکاتوں میں حصہ لے سکتے ہیں. معارف الحدیث صفحہ نمبر 418 جلد نمبر 3. مسئلہ نمبر 2، نمازی پنجگانہ کے بعد تکبیرات. تشریق کے تکبیرات 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 5ویں دن کی نماز عصر تک ہیں. اس میں 4 چیزوں کا جانا ضروری ہے. نمبر 1، تکبیروں کا حکم کیا ہے. نمبر 2، کتنے مرتبہ پڑھے اور کیا پڑھے. نمبر 3، تکبیرات کی شرائط. نمبر 4، تکبیرات کا وقت. تکبیرات کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہیں. ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھے. شرائط یہ ہے کہ مقیم ہو اور شہر میں ہو اور فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھی ہوئی ہو. شرط یہ ہے کہ مقیم ہو اور شہر میں ہو اور فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھی ہوئی ہو. آزاد ہونا اور بادشاہ کا ہونا امامی ابو حنیفہ کے صحیح قول کے مطابق شرط نہیں ہے. تکبیرات کی ابتدا 9 ذی الحجہ عرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے اور ان کا اختتام 13 ذی الحجہ کو بعد نماز عصر ہو جاتا ہے. تکبیراتی تشریق کی مسائل. تکبیر تشریق ہر اس فرض عین نماز کے بعد متصل کہے گا جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہیں. جماعت ختم ہونے کے بعد متصلاً فوراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا مانع درمیان میں نہ آنے پائے کہ بنا نماز کو روک دینے والا ہو.
جماعت مستحبہ کی قید سے عورت اور ننگوں کی جماعت نکل گئی، ان کی جماعت مستحب نہیں ہے، لیکن صحیح تر قول میں غلاموں کی جماعت خارج نہیں ہے۔ فرض عین کی قید اس لیے لگائی گئی کہ فرض کفائی نکل جائے، چنانچہ نماز جنازہ کے بعد تشریق واجب نہیں ہے۔ فرض قضاء کی جماعت کے بعد تکبیر تشریق کے واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ ایام تکبیر کی نماز کی قضا ہو، دوسرا یہ کہ یہ قضا ایام تکبیر میں ہی پڑھی جائے، تیسرا یہ کہ یہ اس سال کی قضا ہوئی ہو، پہلے سال کی قضا نہ ہو۔ تکبیر تشریق اللہ اکبر ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے، پس بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پر اکتفا کیا جائے۔ آنے والا ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔